بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج آپ کے لیے بہت ہی پیاری اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کلمے میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈال ہے۔ بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو بندے کے وہمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی طاقت والی ہے۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت اور ضمانت کا دن آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن دور ہو جاتا ہے اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان صبح کو کرتا ہے تو مکمل اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور اثر رکھنے والی ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت غیبی عطا فرمائے گا۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جائیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کا فتنہ ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیات شفا ہے، رحمت ہے، حفاظت کا حصار ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی، وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد و نما روحانی ڈال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی یہ تسبیح ہے، قبر کی وحشت کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح مسلمانوں کے دلوں کو تھام لینے والی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے ایمان میں تازگی کا احساس محسوس کرتا ہے، جو بھی اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، انسانی زندگی خوشی اور غم، صحت اور بیماری، آسانی اور مشکل کا مجمع ہے۔ دنیا کی کوئی زندگی ایسی نہیں جس میں مکمل سکون ہو۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقت ہے جن سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، بیماریاں، اس کی رحمت بھی بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، مگر اس کمزوری میں اللہ کی طرف سے رجوع کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ بیماری انسان کو عاجز کرتی ہے اور غرور کو توڑ دیتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اصل طاقت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور
برے نقصانوں سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیں گے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مصیبت در انسان کے ایمان کا امتحان ہے۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ اکثر لوگ مصیبت کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت اختتام نہیں، آغاز۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، کوئی طاقت دولت اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسلام میں موت کو فنا نہیں بلکہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کہا گیا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، قرآن پاک میں کی تلقین کی گئی ہے، جو انسان صبر کر لیتا ہے وہ اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آیت الکرسی اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان سورتوں کو اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شر سے فائد کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، صبح شام آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس تسبیح کو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ بے شک تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور دین کی دونوں کی بلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کھلا رزق عطا فرمائے گا، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد نازل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو بھی عمل وظیفہ کرو اسے خلوص دل کے ساتھ کرو، تب آپ کا توکل یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا کہ وہ سمیع العلیم ہے، غفور الرحیم ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر خاص آپ پر نازل ہوگی، رحمتیں نازل ہوں گی، جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو سوچو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، اس طریقے سے اس کو کر لیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس عمل وظیفے کو کرنا آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں بھی رکھے گا اور رزق کے بند دروازے جو ہوں گے وہ بھی کھل جائیں گے، رزق بھی ایسا عطا کرے گا 7 نسلوں تک چلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو ایسا بنا دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ قرآن و حدیث کی بات سننا اور اس کو زیادہ سے شیئر کرنا یا صدقہ جاریہ اس میں شامل ہوا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔